علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ عقاب پرندے سے، شاہین پرندے سے کہہ رہے ہیں کہ ان ہواؤں سے مت گھبراؤ، ان ہواؤں سے مت باد گھبراؤ، مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی شیخ. تو جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ برا بھلا کہتے ہیں، جی تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور زیادہ عام کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی شیخ، اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں ہم. آگے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ایک اور اہم سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مسلم کی کیا رائے ہے؟ کچھ ایسے کمنٹس، کچھ ایسے واقعات آپ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ ماشاءاللہ، آپ کا ہر سوال اہم ہے اور ہر سوال یہ مختصر وقت میں جواب دینا ناممکن ہے. جی شیخ. آپ چاہ رہے کہ سمندر کو کوزے میں سموئے ہم. کیونکہ ہمارے درشک حضرات بھی آپ کو سننا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. چلے اللہ برکت دے، اللہ برکت دے. آپ کا جو سوال ہے کہ غیر مسلم حضرات کی آپ کے سلسلے میں رائے کیا ہے، اگر میں اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اگر شروع کروں تو کافی لمبا ہو جائے گا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے جو درشک آپ کے جن لوگوں کو جانتے ہیں ان کے ویوز بتا کر، ان کے احساسات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جی. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ مکہ کے لوگ دشمنی تو کرتے تھے، تکلیف تو دیتے تھے، گالی بھی دیتے تھے، اذیت بھی پہنچاتے تھے، لیکن امین اور صادق کے القاب سے بھی نوازتے تھے. اوکے. اگر ان کی قیمتی چیز اگر کوئی رکھنی ہو، غیر مسلم جتنے بھی مکہ میں تھے تو وہ سب اللہ کے رسول کے پاس امانت رکھتے، کیونکہ معلوم تھا کہ مکہ کی سرزمین میں آپ سے بڑھ کر کوئی امانت نہ نہیں ہے. بالکل بالکل، ماشاءاللہ. جی. تو آپ نے ایک کتاب کا نام ضرور سنا ہوگا جو مائیکل ہارٹ نے لکھا ہے. جی ہاں جی، آپ اس کا ذکر کیے. جس میں انہوں نے 100 بڑے لوگوں کا ذکر کیا ہے، جینیس کا ذکر کیا ہے. جی. وہ عیسائی ہے، وہ کرسچن ہے، لیکن اس کتاب کی شروعات چاہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کر سکتے تھے، کسی اور سے بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. جی. اور کہا کہ میں نے سب کی ہسٹری پڑھی، لیکن دین اور دنیا دونوں فیلڈ میں سب سے اعلیٰ، سب سے باکمال اور جینیس اگر میں نے کسی کو پایا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی جی، سبحان اللہ. آپ نے برنارڈ شاہ جو انگلش رائٹر ہیں، ان کا آپ نے نام سنا ہوگا. جی. تو انہوں نے ایک اچھا تبصرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گولڈن ورڈز میں لکھ سکتے ہیں. جی شیخ ارشاد. انہوں نے کہا کہ اگر دنیا والوں کے جتنے مسائل ہیں، ان مسائل کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں اور ان کے سلیوشن تلاش کرنے کے لیے اس کی باغ دوڑ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دی جائے، تو آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ ان تمام لوگوں کے تمام مسائل کے سلیوشن پیش کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. کیا اور آپ کے تعلیمات سے پوری دنیا سکون و چین کا سانس لے گی. جی 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 جی. اسی طرح آپ تو یہ سب نان مسلمز کہہ رہے ہیں نہیں؟ بالکل بالکل نان مسلمز. میں کچھ انڈیا کی بھی مثالیں دیتا ہوں. جی شیخ. فرانس کے لوئس کہتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ادیب ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت صرف عرب کے لیے خاص نہیں ہے. اوکے. آپ کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. بے شک. جی. آپ دین کے معاملے میں بھی عظیم ہیں، کیریکٹر کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں بھی عظیم ہیں، آپ اخلاق کے معاملے میں بھی عظیم ہیں. جی. تو آپ انڈیا کے ایک مشہور شخصیت جن کا نام ایک بڑے پروفیسر راما کرشنا راؤ، نام سنا ہے شاید آپ نے. جی جی جی. وہ کہتے ہیں معاشرے کی کوئی بھی فیلڈ لے لیجئے، اور چاہے وہ کوئی میدان لے لیجئے، چاہے وہ میدان ہو قیدیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی بات ہو، اوکے،
قوم کے لیڈر کی حیثیت سے ہو, اسپیکر اور خطیب کی حیثیت سے ہو, یتیموں کی رکھوالی کے حساب سے ہو, غلاموں کو آزاد کرنے کے حوالے سے ہو, صنف نازک کی رکھوالی کے اعتبار سے ہو, ہر باب میں, ہر میدان میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل ہے. بے شک جی. جو گاندھی جی ہے, جی جو گاندھی جی جو ہے, ان کا آپ کے سلسلے میں جو مشہور تبصرہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو ملینز آف پبلک کے دل جیتنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے, اور آپ نے جو دین پھیلایا وہ تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اخلاق کے ذریعے پھیلایا. جی 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 دوستوں, یہ کسی مسلمان کے ورڈز نہیں ہیں, ہمارے باپو گاندھی جی کے ورڈز ہیں. جی شیخ کنٹینیو کریں. آپ کے الفاظ ہیں سل من قطعک, جو آپ سے کٹے اس سے جڑو. جی جی جی. وہ آتی من حرمک, جو آپ کو اگنور کرے, جو آپ کو محروم کرے اس کو عطا کرو. جی. وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكْ, جو آپ پر ظلم کرے اسے درگزر کرو. جی بہت بہت شکریہ شیخ. ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملیں گے جو نان مسلمز ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کمنٹس کیے ہیں, کچھ اچھا کہے ہیں, اور ایک بہت ہی اچھا انفارمیشن تھا یہ شیخ. بہت بہت شکریہ آپ کا. شیخ شو کو ختم کرنے کا وقت ہو چکا ہے. آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا ابھی کے سچویشن کے حساب سے. یہ شاید اس کا آنسر یہ صرف ہمیں مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے لوگوں کے لیے یہ ایک انشاءاللہ فائدہ مند رہے گا, میں سمجھتا ہوں. میں ابھی کا سچویشن, جو مہاماری کا جو سچویشن ہے, اس کے بارے میں اس سے تعلق کچھ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا شیخ, کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہاماری کے دوران ہمیں کیا کرنے کی ہدایت دیے ہیں, کیونکہ ابھی جو موجودہ کووڈ-19 کے حالات میں ہمیں ہمارے نبی کے کن ٹیچنگز کو فالو کرنا ضروری ہے شیخ؟ بہت عمدہ سوال. آپ نے تو سیرت سے سیدھے کووڈ-19 کی طرف رخ کر دیا. جی ہاں, کیونکہ ہم جہاں پر ابھی رہ رہے ہیں کرناٹکا میں, آپ ہی کے گاؤں میں فی الحال لاک ڈاؤن چل رہا ہے شیخ. تو اس لاک ڈاؤن کے حالت میں بھی ہمیں کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے کچھ پریکٹیکل چیزیں ملتے ہیں؟ نتاج بھائی, جیسے میں نے بتایا, یہ میرا دعویٰ نہیں, یہ اسلام کا دعویٰ ہے. جی. دنیا میں کوئی بھی فیلڈ, کوئی بھی کیٹیگری, کسی بھی معاشرے کے طبقے کے لیے آپ کوئی بھی مسئلہ لے کر آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے انشاءاللہ. جی یہ ایک دعویٰ ہے اور ہم دعوے پہ کھڑے اتریں گے. کوئی بھی ٹاپک لاؤ اس کا سلوشن تمہیں اسلام میں ملے گا. بے شک بے شک, جزاک اللہ. جی تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ موجودہ حالات 19 کی سچویشن میں, لاک ڈاؤن جیسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات اور پیغامات ہیں, تو لیجئے جناب جواب سنیے. جی کہیے جناب.